ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ مغفرت ہے، اور یہ ہمارا آج کا موضوع بھی بڑا آج کے دن کے حساب سے بڑا فٹ ہے۔ جی جی تو مجھے نا عشاء کی نماز میں جب جا رہا تھا تو مسجد میں مجھے یاد آیا، علامہ کوکب نورانی صاحب کے الفاظ یاد آ گئے۔ جی جی چونکہ ہم گھڑی کے اندر جب وہ 12 کے بعد 1 بجتا ہے جی تو نمبر والی بعض ایسی ہیں ان پر 13 آ جاتا ہے، جی بالکل تو اس سے مراد 1 ہوتا ہے۔ جی جی تو چونکہ آج 13 رمضان المبارک ہے تو ابھی بھی گھڑی پہ 10:30 کے ہونے کے قریب ہے، اس کے بعد 11 بجے گے، 12 تو پھر اس کے بعد 1۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری یہاں جو گھڑیاں ہیں نا یہ بھی اہل سنت کی ہی سنی ہی ہیں، یہ بھی کہ 11 آتے ہیں تو وہ پتہ بتاتے ہیں 12ویں والے کا، تو جو 12 آتے ہیں 12ویں والا پتہ بتاتا ہے 1 کا، وہ ایک وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تو آج چونکہ 13 رمضان المبارک ہے تو اس وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں ہی بندہ توبہ کرتا ہے، اسی سے ہی اپنی مغفرت چاہتا ہے۔ جی بے شک بے شک۔ تو اسی والے سے بڑا زبردست موضوع آج کا مغفرت ہے۔ مغفرت کا جیسے آپ نے بھی بتایا، اور اس کا معنی پردہ پوشی بھی ہے مغفرت کا، کہ اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں پر پردہ پوشی ڈالتا ہے اور اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس ماہ مقدس کے 3 اشرے ہیں، پہلا رحمت کا وہ جو گزر چکا ہے، اب یہ دوسرا مغفرت کا اشرہ ہے، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو یہ کیسی پیاری ترتیب جو ہے اس ماہ مقدس کی بتائی گئی ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جی جی پھر جب بندہ اللہ کی رحمتوں میں آ جاتا ہے تو اس کے بعد پھر مغفرت کے اندر چلا جاتا ہے۔ جی بالکل اللہ اس کے عیبوں کو اس کے پردہ پوشی ڈال دیتا ہے، تو پھر جب اس کی مغفرت ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزادی عطا فرما کر جنت میں جگاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ مغفرت کا معنی اور مغفرت کی پوری تفسیر قاری صاحب نے بتائی۔ تو آئیے ہم اپنا پہلا سوال ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا رمضان المبارک بھی مغفرت کا ذریعہ ہے؟ جی بالکل، رمضان المبارک بھی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا الصوم جنہ، کہ رمضان جو روزہ جو ہے یہ ڈال ہے۔ جی بے شک۔ تو ڈال کس لیے استعمال ہوتی ہے؟ جنگ کے اندر بندے کے پاس جو ڈال ہوتی ہے اس کو زخموں سے بچانے کے لیے وہ استعمال ہوتی ہے، اس کا استعمال اس لیے ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو ڈال کہا گیا ہے کہ کل قیامت کے دن یہ بھی بندے کے لیے روزہ ڈال ہوگا، اس کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے کر جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا فرمانے علی شان ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے نے ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اور اللہ وحدہ لا شریک پھر اس کے جو پہلے گناہ ہوتے ہیں ان کو معاف فرما دے۔ سبحان اللہ سبحان تو یہ اس ماہ مقدس کی وجہ سے اللہ رب العالمین بندے کے گناہوں کو معاف فرما رہا ہے، اور کل قیامت کے دن ماہ رمضان المبارک بندے کی شفاعت فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ بندے کی اللہ کی بارگاہ میں یہ حاضر ہو کر کہے گا کہ مولا اس نے میری عزت کی تھی، جس طرح تیرے اور تیرے نبی نے حکم دیا تھا اس کے مطابق اس نے بسر کیا تھا، تو آج میں اس کو کہیں نہیں جانے دوں گا، آج میں اس کو لے کر جنت میں جاؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہمیں اللہ کا قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ روزہ جو ہے یہ بخشش کا ذریعہ ہے، مغفرت کا ذریعہ ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا فرمانے علی شان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو عذاب دینا ہوتا تو ان کو ماہ رمضان المبارک اور سورہ اخلاص عطا نہ فرماتا۔ سبحان اللہ۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ ماہ رمضان المبارک جو ہے وہ بھی بندے کی مغفرت فرماتا ہے، اس مغفرت کا ذریعہ ہے، اور جو سورہ اخلاص ہے یہ تو ایک سورہ کی بات ہے کہ یہ بندے کی مغفرت فرماتی ہے، بخشش فرماتی ہے۔ جو پورے قرآن کی تلاوت کرے گا اللہ اس کو کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔